ذریعہ ہے اللہ کا خوف. اگر یہ اللہ کا خوف ہے تو انسان اس میں بچ جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو نہیں بچ سکے. کسی نے غلط فون کیا، فحش، اب یہاں سے نفس کہے گا تم بھی یہاں سے ریسپانس کرو، ایمان کہے گا یہ غلطی مت کرے، امتحان شروع ہو. غرض یہ کہ نفس اور ایمان کی کشمکش، شیطان اور ایمان کی جنگ ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک، بس صرف جب آدمی سویا ہوا ہوگا تب تو بچا ہوا ہے، ورنہ یہ ہر وقت. صبح کا وقت آنکھ کھل گئی، نفس کہتا ہے ابھی اور سو جاؤ، ایمان کہتا ہے نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے اٹھ جاؤ. نفس کی بات مانیں گے تو اور کروٹ لے کر سو جائیں، ایمان کی بات مانیں تو اٹھ جائیں. غرض یہ کہ قدم قدم پر انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے. یہ امتحان اخلاقی بھی ہوگا، رویے کا بھی ہوگا، مزاج کا بھی ہوگا، مالیات کا بھی ہوگا. ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا ہے کہ جواب یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ میں اللہ کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہوں، اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں. اختیار مجھے دیا ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اختیار مجھے دیا ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں. راستے میرے دونوں کھلے ہوئے. یہ اگر میں اختیار کروں گا تو انجام یہ نکلے گا، اور یہ اختیار کروں گا تو وقتی طور پر مجھے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، وقتی طور پر مجھے اپنے آپ کو دبانا پڑے گا، وقتی طور پر مجھے اپنے آپ کو پیسنا پڑے گا، لیکن انجام اس کا بہت بڑا انعام ملنے والا ہے. ایک انسان کے سامنے فراڈ کا ایک عجیب معاملہ آ گیا جس کے ذریعے سے وہ بہت بڑی دولت کما سکتا ہے. باقی میں مثال بتاتا ہوں. کافی عرصہ پہلے میں یہیں سے محلے میں تھا، یہیں قریب کا محلہ ہے لال بازار، وہاں سے ایک آدمی نے مجھے ملاقات کرنے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ جی میں ڈرائیور ہوں، فلاں صاحب کے یہاں میں ڈرائیوری کرتا ہوں. وہ قالین بیچنے کے لیے جرمنی گئے تھے. میں ان کی گاڑی چلانے کے لیے وہاں چلا گیا، کیونکہ اس کو وہاں آرڈر لینے تھے قالینوں کے لیے، تو مجھے 1.5 مہینے کے لیے ان کے ساتھ رہنا پڑا وہاں. تو میں اتفاق سے ایک دن چوراہے پر گاڑی پارکنگ کے ساتھ اس کے پاس کھڑا تھا، وہاں لاٹھی کا ٹکٹ بک رہا تھا. لاٹھی کا ٹکٹ بک رہا تھا تو میں نے سوچا چلو میں بھی خریدتا ہوں. تو میں نے لاٹھی کا ٹکٹ وہاں خریدا. میں نے سوچا ورنہ کہاں مجھے ملے گا، لیکن بہرحال میں نے ٹکٹ خریدا. پچھلے ہفتے وہاں سے جواب آ گیا کہ لاٹھی تمہارے نام پر نکل گئی ہے، اور وہ انڈین کرنسی میں تقریباً 70 یا 80 لاکھ روپے اس نے مجھے بتایا. اب مجھے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یہ ہے وہ امتحان. ایک طرف سے دیکھ رہا ہے اتنی بڑی دولت آ رہی ہے، دوسری طرف سے سوال یہ ہے کہ جائز ہے یا ناجائز. میں مسجد خدا میں جمعہ پڑھا رہا تھا، باتھ روم سے ایک آدمی نے گھڑی اٹھائی اور یہاں بھیج دی. کہنے لگا کسی کی گھڑی رہ گئی ہے، آپ اعلان کر دیں کس کی گھڑی. میں نے کسی سے پوچھا بعد میں تو اندر 15-20 ہزار روپے کی گھڑی رہی ہوگی. ظاہر ہے جب باتھ روم سے اس نے گھڑی اٹھائی تو انتظام شروع ہوا. اس کے دل میں آیا کہ آپ خود رکھنا اپنے لیے، کون تمہیں دیکھے گا. اور ایمان کہتا ہے نہیں معاملے. غرض یہ کہ قدم قدم پر انسانوں کو امتحانات شروع ہوتے ہیں. یہ آنکھوں کا بھی امتحان ہوگا، یہ زبان کا بھی امتحان ہوگا، یہ دماغ کا بھی امتحان ہوگا. ایسے وقت میں ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے بچنے کا، وہ یہ کہ اگر میں نے یہ راستہ اختیار کیا تو انجام کیا نکلے گا، اور سزائیں کیا کیا لگیں گی، اور پکڑ کیسے آ سکتی ہے، اور اللہ میرے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں. جب ان تمام نتائج کو سوچیں اور سوچنے کے بعد پھر اپنے آپ سے پوچھنا ہے تم ان تمام نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار. اگر تم ان تمام نتائج کو، اور یہ نتائج آنے والے یہ طے ہے، بارش کے بعد نیچے کیچڑ ہوگا یہ طے ہے، آگ جلنے کے بعد گرمی آئے گی طے ہے، دھوپ نکلنے کے بعد فضا میں حرارت آئے گی یہ بات طے ہے، سورج ڈوبنے کے بعد اندھیرا آنا طے ہے. ٹھیک اسی طرح سے کسی برائی کا انجام جو برائی کی شکل میں آنے والا ہوتا ہے، جس اللہ نے یہ قانون بنایا کہ آگ جلائے گی پانی بجھائے گا، اسی اللہ نے قانون بنایا زنا کرو گے تو یہ ہوگا، بدنظری کرو گے تو یہ ہوگا، چوری کرو گے تو یہ ہوگا. اسی اللہ نے، جس اللہ نے یہ فزیکل قوانین بنائے ہیں، اسی اللہ نے یہ اخلاقیات کے قوانین بھی بنائے. مادی چیزوں کے جو نتائج اللہ نے طے کر دیے ہیں وہ آنا طے ہیں. مادی چیزوں کے نتائج اوپر سے گریں گے تو چوٹ لگے گی، یہ طے ہے.